ایک میں مثال دیکھ رہا تھا کہ پہلے میں نے ایک دکان سے ایک بوتل خریدی، وہ مجھے 60 روپے میں ملی۔ وہی بوتل میں نے کسی بڑے بازار سے اسٹور سے خریدی جو پبلک پلیس تھی، وہاں پر وہی بوٹلز جو ہے وہ مجھے 80 روپیز پہ ملی۔ اب جب ایئرپورٹ پر میں گیا تو وہی بوتل جب میں نے خریدی تو وہ بوتل 120 روپے میں ملی۔ مثال سے میں آپ کو کچھ اس طرح سے سمجھانے لگا ہوں، بوتل ایک ہی تھی، چیز ایک ہی تھی، لیکوڈ ایک ہی تھا، لیکن اس کی قیمت جگہ جگہ پر مختلف تھی۔ دکان پر اس کی قیمت 60 روپے تھی، کسی عوامی جگہ پر اس کی قیمت 80 روپے تھی۔ اس کے علاوہ جب میں ایئرپورٹ گیا تو وہاں پر اس کی قیمت 120 روپے تھی۔ تو اس کی قیمت بڑھتی چلی گئی، چیز ایک ہی ہے لیکن جگہ کا فرق ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم اور آپ دیکھیں، اگر کہیں سے آپ کو کوئی رسپیکٹ نہیں ملتی نا تو آپ اس جگہ جانا چھوڑ دیجیے، ایسے لوگوں سے تعلق واسطہ بھی چھوڑ دیجیے۔ تو اپنی اگر قدر کرنی ہے نا تو کسی نے کیا خوب کہا ہے، ٹو پے رسپیکٹ از ٹو گیٹ ایکچولی رسپیکٹ۔ کسی کی عزت کرنا حقیقت میں عزت کروانے کے مترادف ہے۔ جب کوئی انسان نا کسی شخص کی صرف اس وجہ سے عزت کر رہا ہوتا ہے کہ وہ بہت بڑا معلوم مرتبے والا ہے، اس کے پاس کوئی طاقت ہے، تو ایسے شخص سے بڑھ کر میں چاپلوسی نہیں دیکھتا۔ وہ عزت کرنا ہر مومن مسلمان کی فرض ہے، ہر چھوٹے کی ہر بڑے کی، لیکن بدلے میں اگر وہ آپ کو رسپیکٹ نہیں دیتا تو پھر وہاں پر خاموشی ہی سب سے بہترین علاج ہے۔ اس کے علاوہ دوسری بات یہ ہے کہ میں دیکھتا ہوں لوگ پریشان گھوم رہے ہوتے، جب کسی کو جو ہے نا وہ بڑی گاڑی پر بیٹھے ہوئے دیکھتے ہیں تو وہ پریشان سے ہو جاتے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کبھی آپ ان کے اندر ہو کر تو دیکھیں، جو ایک بڑی گاڑی پر بیٹھ رہا ہوتا ہے اس کے مسائل بھی بڑے ہوتے ہیں، اس کے بہت بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ تو کیونکہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ہی فرماتے ہیں کہ انسانوں کو ان کی طاقت کے مطابق بوجھ دیا جاتا ہے، کسی انسان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر کوئی اس پر بوجھ، اس پر وزن نہیں لادا جاتا۔ جب کہ مصیبت پہنچتی ہے نا، ہر شخص کو اتنی مصیبت پہنچتی ہے، رہنا کسی شخص نے نہیں ہے، کسی شخص نے نہیں رہنا۔ ایک دن ساری مخلوق نے اس دنیا کو چھوڑ جانا ہے، چاہے کہ بہت بڑے محلات میں رہ رہے، چاہے کہ بہت بڑی گاڑی پر جو ہے وہ عیاشی بڑی زندگی گزار لے، لیکن اگر کوئی کامیاب ہوگا تو صرف وہ شخص ہوگا جو اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارے گا۔ اگر کوئی شخص کامیاب ہوگا جو عاجزی اور انکساری سے زندگی گزارے گا، اگر کوئی شخص کامیاب ہوگا تو صرف وہ ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے گا۔ اب یہ مال کا آ جانا یہ کامیابی نہیں ہے، یہ پیسے کا آ جانا یہ کامیابی نہیں ہے۔ آپ کی کامیابی آپ کے اندر ہے، میری کامیابی میرے اندر ہے۔ اگر میرا ضمیر مطمئن ہے، اگر آپ کا ضمیر مطمئن ہے، اگر آپ خود کو گناہوں سے بچا کر رکھتے ہیں، اگر میں گناہوں سے بچ کر رہتا ہوں تو ہی میری کامیابی ہے۔ اس کے علاوہ جو کامیابی پیسے والی ہے یہ عارضی ہے۔ بہت بڑے بڑے بادشاہوں کو میں دیکھتا ہوں، بلندیوں پر ہوتے ہیں، ان کے پاس جوانی بھی ہوتی ہے، عیاشی کے سارے ساز و سامان ان کے پاس میسر ہوتے ہیں، لیکن پل بھر گزرنے کے بعد وہ مٹی مٹی ہو جاتے ہیں، خاک ہو جاتی ہیں۔ دیکھیں، ایک مسلمان کا عقیدہ تو یہ ہے نا، بروز حشر اسے دوبارہ اٹھایا جانا ہے اور اس کے سارے اعمال اس کے ہاتھ میں تھما دیے جائیں گے اور تمام اعمالوں کے حساب کتاب ہونا ہے۔ تو لہٰذا
جب بھی آپ کسی شخص کے لیے، جب بھی آپ کسی کو نقصان پہنچانے کا سوچتے ہیں تو ذرا یاد کر لینا اللہ کے فرمان کو کہ جو شخص، جو انسان کامیاب ہے وہ عاجزی والی زندگی گزارتا ہے، وہ قدم قدم پر سنبھل کر چلتا ہے، اس کی زندگی اس کے ہاتھ سے، اس کے پاؤں سے، اس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہتے ہیں، وہ کسی کو برے القابات سے نہیں پکارتا، وہ کسی کو ہاتھ سے تکلیف نہیں دیتا۔ اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے نا